علامہ صاحب بتائیے گا کہ میلاد بدعت ہے یا ایک نیک عمل ہے شرعی لحاظ سے؟ ان کاموں کو بدعت نہیں کہا جائے گا کیونکہ یہ دین میں نئے تو ہیں لیکن ایسے نہیں ہیں کہ جو دین کی اصول کے ساتھ اور قانون کے ساتھ ٹکراتے ہوں یا دین کے کسی واضح حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیا یہ رسول پاک کی تعلیم ہے رستے روکنا، لوگ تکلیف میں آئیں؟ آپ جو شہروں میں اس طرح سے رستے بند کر دیے جاتے ہیں جہاں پہ مختلف جانوں کا ضیاع ہونے کا خوف بھی ہوتا ہے، آج کل حالات بم بلاسٹ اور اس طرح کے معاملات ہیں۔ محفل کروانا یا میلاد کروانا آپ پر فرض واجب تو نہیں ہے، اس کے بغیر آپ کا گزارا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا دل کرتا ہے کروانے کے لیے تو پھر اس کے لیے انتظامات بھی اپنے اوپر بوجھ ڈال کے کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ کیئر ود الیاس رانا میں خوش آمدید۔ ناظرین، چونکہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے بڑا فضل والا، بڑی رحمتوں والا، چونکہ رسول پاک کی آمد کا مہینہ ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے علامہ محمد تنویر قادری صاحب کو، جو مذہبی اسکالر ہیں، ہمارے پروگرام میں پہلے بھی کئی دفعہ آ چکے ہیں، بڑی گرپ رکھتے ہیں اور بڑے اچھے پروگرام ان کے ہوتے ہیں، بڑی ایمانداری کے ساتھ حدیث اور قرآن سے ثابت کر کے بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہم ان پہ عید میلاد النبی کے بہت سارے سوالات ہیں، عید میلاد النبی عوام کے اندر مختلف رائے ہے، اس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ قاری صاحب، عید میلاد النبی کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی ایک مستحب، مستحسن اور نیک عمل ہے، لیکن ساتھ شرط یہ ہے کہ اس کے منانے میں اور اس کے منعقد کرنے میں کسی حرام کام کا اور خلاف شرع کام کا ساتھ نہ ہو، تو پھر یہ بالکل جائز اور مستحب عمل ہے۔ کیا عید میلاد النبی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے؟ جی بالکل، عید میلاد النبی کا منانا قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ قرآن سے یہ ہے، اللہ پاک جل شانہ سورہ یونس میں آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے محبوب، آپ اعلان فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے تو اس پر خوشیاں منایا کرو۔ آگے ہے، ہوا خیر مما یجمعون۔ اس خوشی منانے میں ظاہر پیسہ لگے گا، اس خوشی منانے میں جو پیسہ لگے گا وہ تمہارے جمع کیے ہوئے مال سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ قرآن پاک ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا غور کریں تو اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک اللہ کا فضل ملے اور ایک اللہ کی رحمت ملے۔ اس کائنات میں سب سے بڑا فضل بھی حضور ہیں اور اس کائنات میں سب سے بڑی اللہ کی رحمت بھی حضور ہیں، اور یہ دونوں چیزیں آپ کی قرآن پاک سے ثابت ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ یہ ساری حضور کی صفتیں ہیں۔ وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ ساتھ اللہ پاک فرماتا ہے، وبشر المؤمنین، اے محبوب مومنوں کو خوشخبری ہو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ آپ کی صورت میں اللہ نے مومنوں کو فضل کبیر عطا فرمایا ہے، یعنی سب سے بڑا فضل۔ حضور اللہ کا فضل اس آیت سے ثابت ہے، اور دوسری آیت ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ حضور کا اللہ کا فضل ہونا بھی قرآن سے ثابت ہے، اللہ کی رحمت ہونا بھی قرآن سے ثابت ہے، اور حضور سے بڑھ کر نہ کو اللہ کا فضل ہو سکتا ہے امت کے لیے اور نہ رحمت ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب حضور آتے ہیں تو پھر مومن خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ قرآن کے حکم کے عین مطابق ہے۔ حدیث پاک کی بات، آقا کریم علیہ السلام پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ سئل عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین۔ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ سوموار والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا، فیہ ولدت، اس لیے کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ گویا حضور اپنے پیدا ہونے کی خوشی میں شکرانے کے طور پہ اس دن کو روزہ رکھ کے گزارا کرتے تھے۔ تو ان دونوں چیزوں سے، قرآن اور حدیث سے، میلاد کا یوں ثبوت ملتا ہے۔ کیسے میلاد کے موقع پر جلوس اور چراغاں کرنا کیسا؟ اصل بات ہے میلاد کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا۔
خوشی کا اظہار کسی طریقے سے بھی ہو اور جس میں پیارے کریم آقا علیہ السلام کی عظمت کا اظہار بھی ہو وہ جائز ہے. اس میں جلوس ہو یا چراغاں ہو وہ بالکل جائز ہے. اس میں ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی وجہ ہے, وہ بالکل جائز ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے سوموار والے دن روزہ رکھ کر کیا یہ ثابت نہیں کیا کہ عید جو آپ مناتے ہیں یا عید والے دن تو روزہ رکھا ہی نہیں جاتا؟ آپ نے روزہ رکھ کے کہیں یہ تو نہیں کہا کہ عید اس کو عید کی طرح نہ منائیں, یہ کوئی عید نہیں ہے؟ اصل میں جو لوگ اس طرح کہتے ہیں نا وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ عیدیں ہماری دو ہی ہیں, 2 عیدوں کے بعد ہماری تیسری عید کوئی نہیں ہے اور رسول پاک نے اس دن روزہ رکھا ہے. ان کے لیے جواب یہ ہے کہ عیدیں ہماری صرف 2 نہیں ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی صحیح حدیث میں ہے, سرکار فرماتے ہیں کہ ہر جمعے کا دن عید کا دن ہے. تو جمعہ سال میں کتنی مرتبہ آتا ہے؟ 52 مرتبہ. 52 عیدیں ہو گئی مسلمانوں کی. حضرت عمر کی بارگاہ میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ ہمارے قرآن میں ایک آیت ہے, یہ بخاری شریف میں ہے, ہمارے قرآن میں ایک آیت ہے, اگر یہ عیسائیوں کے پاس آتی تو وہ اس دن کو عید کی طرح مناتے. پوچھا کون سی آیت ہے؟ پڑھ کے سنائی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا, جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب آج میں نے آپ کے لیے اسلام کو, دین کو مکمل کر دیا. حضرت عمر فرماتے ہیں میں جانتا ہوں یہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی. وہ عرفہ کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا, اور حضرت عمر فاروق کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ حدیث پاک میں موجود ہیں. فرماتے ہیں ہما لنا عیدانی, یہ دونوں ہماری عید کے دن ہیں, یعنی جمعہ بھی عید ہے اور عرفہ بھی عید ہے. تو پہلا جواب تو ان لوگوں کو ہے جو کہتے ہیں عیدیں بس 2 ہی ہیں. عیدیں 2 نہیں ہیں. عید ہر خوشی کے دن کو کہا جا سکتا ہے. عید ہر خوشی کے دن کو کہا جا سکتا ہے. کیا عید کے لفظی معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ایک ہم عید مناتے ہیں اور پھر بڑی عید مناتے ہیں اور اس دن نماز بھی پڑھتے ہیں؟ کیا شرعی لحاظ سے یہ 2 عیدیں کافی نہیں ہیں؟ شرعی لحاظ سے 2 عیدیں کافی نہیں ہیں. میں پہلے عرض کر چکا ہوں, ایک عید ہوتی ہے عید عبادت, وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے خاص کی گئی ہو, وہ 2 ہیں. عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے, وہ 2 ہیں. ایک ہوتی ہے عید مسرت. عید مسرت کوئی بھی ہو سکتی ہے جس میں انسان کو خوشی ملے, راحت ملے, سکون ملے, یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے ہمارا کوئی بچھڑا بھائی کئی سالوں بعد ہمیں آ کے سینے لگاتا ہے تو بندہ کہتا ہے آج میری عید ہو گئی ہے. اس کی مثالیں حدیث پاک سے بھی ملتی ہیں اور قرآن پاک سے بھی ملتی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہیہ میں عرض کیا تھا کہ مالک مولا تو ہمارے اوپر دسترخوان نازل فرما. جس دن دسترخوان ہمارے اوپر پہنچے گا, نازل ہوگا, تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا, تو ہمارے پہلوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے وہ عید کا دن ہوگا. تو دسترخوان جس دن اترے وہ کسی قوم کی عید کا دن بن سکتا ہے. تو جس دن ساری نعمتوں والا رسول ملے اور دنیا میں نازل ہو, تشریف لائے, وہ دن بھی عیدوں کی عید کا دن بن سکتا ہے. عیدیں صرف 2 ہی نہیں ہیں بلکہ سال میں 52 جمعے آتے ہیں, تو ہر جمعے کو نبی پاک نے عید کہا ہے. حضرت عمر فاروق نے عرفہ کے دن کو عید کہا ہے. ٹھیک. اب اگلا سوال آپ کا یہ بنتا ہے کہ عید والے دن خوشیاں منانی ہیں یا روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, عید الاضحیٰ کو اور عید الفطر کو روزہ رکھنا اللہ پاک نے منع کیا ہے, کیونکہ یہ اللہ پاک نے بطور خاص امت محمدیہ کو کھانے پینے کے اور خوشی منانے کے دن عطا فرمائے. اس دن روزہ رکھنا بالکل منع ہے. باقی جو سال میں 52 جمعے ہیں یا دوسری عیدیں ہیں ان کے دنوں میں روزہ رکھنا بھی جائز ہے, روزہ چھوڑنا بھی جائز ہے, اور صدقہ و خیرات کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرنا بھی جائز ہے. اور میلاد کے موقع پہ یہی کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. آقا کریم علیہ السلام نے جو روزہ رکھا ہے وہ بطور شکرانے نعمت رکھا ہے, وہ شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا گیا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس دن روزہ رکھ دیا گیا ہے, اب اس دن کو عید نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک. اچھا علامہ صاحب بتائیے گا کہ میلاد بدعت ہے یا ایک نیک عمل ہے شرعی لحاظ سے؟ ناظرین کو بتائیے. پہلے آپ یہاں یہ بات سمجھیں اور ہمارے ناظرین بھی اس بات کو سمجھیں کہ بدعت کیا ہوتا ہے. بدعت کیا چیز ہے, کسے کہتے ہیں؟ دین میں کسی چیز کا اضافہ کرنا. ہاں, بدعت میں دین میں کسی نئی چیز کا اضافہ کر دینا جو دین کے اصولوں کے خلاف ہو اور دین کے کسی واضح حکم کے ساتھ ٹکراتا ہو, اس کو بدعت کہا جائے گا. اب بعض لوگ یہ تعریف کرتے ہیں
کہ بدعت وہ ہے جو نبی پاک کے دور میں نہ ہو اور بعد میں ہو جائے، یہ بدعت ہے۔ تو پھر ان کے سامنے ہمارے بھی کچھ سوال ہیں۔ قرآن پاک جو کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے 2 جلدوں کے اندر، یہ نبی پاک سرکار کے دور میں نہیں تھا، یہ بعد میں حضرت عثمان غنی کے دور میں آیا۔ تو یہ بھی پھر ان کے قول کے مطابق بدعت ہوا، کیونکہ نبی پاک کے دور میں نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز تراویح جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی تھی، ایک دن بھی نہیں پڑھی گئی، سرکار نے نہ پڑھی، نہ پڑھائی، نہ پڑھانے کا حکم دیا۔ یہ حضرت عمر فاروق کے دور میں پہلی مرتبہ پڑھی گئی، یہ بھی بدعت ہوا۔ یہ ان کاموں کو بدعت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ دین میں نئے تو ہیں لیکن ایسے نہیں ہیں کہ جو دین کی اصول کے ساتھ اور قانون کے ساتھ ٹکراتے ہوں یا دین کے کسی واضح حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ جب رسول کریم نے فرما دیا کہ میں نے آج دین کو مکمل کر دیا ہے، اس میں نہ کسی چیز کی کوئی کمی ہے، نہ اس میں کسی چیز کے اضافے کی ضرورت ہے، تو پھر آپ نے چونکہ ابھی فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کے ساتھ تراویح شروع کی، تو پھر یہ شرعی لحاظ سے رسول پاک کے حکم کی، اس تعلیم کی کوئی حکم ازولی تو نہیں ہے؟ نہیں، سرکار نے جو فرمایا نا کہ آج دین مکمل ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اب کوئی نیا حکم نہیں آئے گا، جو آنا تھا وہ آ چکا، جو تمہیں ملنا تھا وہ مل چکا۔ اب ہے دین پر عمل کرنے کے طریقے، تو طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ جب سرکار کا دور تھا تو نماز تراویح جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی گئی، رفتہ رفتہ دور جو تھا وہ سرکار مدینہ کے دور سے دور جاتا گیا، حضرت عمر فاروق کا دور آیا، تو آپ نے محسوس کیا کہ اگر تراویح نہ پڑھائی گئی تو لوگ اس کو چھوڑ ہی دیں گے، یہ نماز ہی ختم ہو جائے گی، تو پھر جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی گئی۔ اصل میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، جماعت کے ساتھ تراویح کھڑی کر کے نا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بدعت کتنی اچھی بدعت ہے، یہ بدعت کتنی اچھی بدعت ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کو 2 جلدوں میں بند کرنا اور 2 جلدوں میں محفوظ کرنا، یہ بھی بدعت ہے، لیکن یہ بھی اچھی بدعت ہے۔ اس کو علماء نے نا، اس کی پوری مفصل بحث ہے، ایک ہے بدعت حسنہ اور ایک ہے بدعت سیئہ۔ بدعت سیئہ وہ جو دین کے کسی حکم سے ٹکراتی ہو، وہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بدعت حسنہ وہ ہے جس پر عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ میلاد کو ہم بدعت ضرور کہیں گے، یہ ایک نیا طریقہ ہے، لیکن یہ اچھا طریقہ ہے، اس سے رسول پاک کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، اور آنے والی نسل کے دلوں میں نبی پاک کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ علامہ صاحب، آئمہ تفسیر و محدثین کی میلاد منانے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا رائے؟ اس جواب کو نہ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو مجھے وقت دینا پڑے گا۔ جی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میلاد ہے نا، یہ کوئی ہندوستان یا برصغیر کی اختراع ہے، یعنی ہندوستان کے علماء نے، برصغیر کے علماء نے اس کو نکالا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کئی صدیاں پہلے علماء نے، محدثین نے، ائمہ مفسرین نے میلاد کی منانے کو جائز بھی کہا ہے، منایا بھی ہے، بلکہ اس پہ میلاد منانے والوں کو اجر و ثواب کی نوید بھی سنائی ہے، بلکہ اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ میں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے یہ نام پڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے امام محمد بن ظفر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو سن وفات ہے وہ 565 ہجری ہے، 65 ہجری۔ اب یہ جو چل رہا ہے یہ 1447 ہجری چل رہا ہے۔ 565 مطلب آج سے کم و بیش 1000 سال پہلے کے گزرے ہیں۔ اس کے بعد شیخ معین الدین الملاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ 570 ہجری میں، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 579 ہجری میں، اور انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں میلاد کے موضوع پہ۔ ایک کا نام ہے بیان المیلاد النبوی اور دوسری کا نام ہے مولد العروس۔ اور مولد العروس میں آپ نے بڑی کمال کی بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں من کانا انفقا فی مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درہمن کان المصطفیٰ لہو شافیاً و مشفعاً۔ فرماتے ہیں جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر 1 درہم خرچ کرے گا، مصطفیٰ جان رحمت اس کے لیے شافی بھی ہوں گے اور مشفع بھی ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے حضور شفاعت بھی کریں گے اس بندے کی، اور اس بندے کی شفاعت کو قبول بھی کیا جائے گا۔ یہ حضرت امام جوزی نے فرمایا ہے، اور فرماتے ہیں وَأَخْلَفَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرًا، اللہ تعالیٰ اس کو 1 درہم کے بدلے 10 دنیا میں عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَمَنْ فَارِحَ بِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو بندہ
دنیا میں نبی پاک کے میلاد کی وجہ سے ایک لمحہ خوش ہوا، خوشی منائی اس نے حضور کے آنے کی، فرماتے ہیں کان لہو سترن و حجابا من النار، قیامت والے دن یہ خوشی منانا اس کے اور جہنم کے درمیان پردہ بن جائے گا، حجاب بن جائے گا۔ یہ خوشی منانا باعث برکت بھی ہے اور باعث اجر بھی ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن دہیہ کلبی، اس کے بعد حافظ شمس الدین جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے عرف التعریف بالمولد الشریف۔ اس میں وہ روایت آپ نے نقل کی ہے، ابو لہب کو دیکھا گیا خواب میں کہ اس کے ساتھ بڑے برے حالات ہیں، اس سے پوچھا گیا مرنے کے بعد کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، تو اس نے کہا مجھے ہر روز عذاب ہوتا ہے اور طرح طرح کی مصیبتیں قبر میں میرے ساتھ سامنے ہیں، لیکن جس دن سوموار آتا ہے، سوموار کا دن آتا ہے، مجھے میرے دائیں شہادت والی انگلی سے پینے کے لیے ٹھنڈا اور میٹھا شربت ملتا ہے، شہد ملتا ہے یا دودھ ملتا ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا جب میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا تھا نا، میری لونڈی تھی سویبہ جنہوں نے نبی پاک کو دودھ بھی پلایا ہے، انہوں نے آ کے مجھے خوشخبری دی تھی، ابو لہب تجھے خوشخبری ہو، مبارک ہو، اللہ نے تجھے بھتیجا عطا فرمایا۔ تو یہ ابو لہب کہتا ہے میں نے شہادت والی انگلی سے اسے اشارہ کر کے کہا تھا کہ جا تو آج کے بعد آزاد ہے۔ کہتے مجھے ہر پورا ہفتہ عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، جب سوموار کا دن آتا ہے تو مجھے اس عمل کی برکت سے اس انگلی سے کچھ پینے کو نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت جو ہے نا شمس الدین جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں ابو لہب دنیا کا ذلیل ترین کافر ہے، اور اس کے کفر کی وجہ سے اس کی ملامت کرتے ہوئے قرآن پاک کی پوری صورت نازل ہوئی ہے، سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب۔ فرماتے ہیں وہ کافر اگر نبی پاک کے میلاد کی وجہ سے تھوڑی سی خوشی کرے، اللہ اسے قبر میں اس کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو فرماتے ہیں فما حال الموحد المسلمی، اس مسلمان موحد کا کیا حال ہوگا جو نبی پاک کی آمد پہ میلاد مناتا ہے اور خوشیاں مناتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہان کی خوشیاں اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ قاری صاحب، کیا اسلامی تاریخ میں میلاد منانے کی کوئی آثار موجود ہے؟ جی بالکل موجود ہیں۔ 500 ہجری سے لے کر آج کی تاریخ تک 1447 ہجری تک کل علماء، صلحاء، فقہاء، ائمہ، محدثین اور مفسرین نے میلاد کو منایا بھی ہے، اس کا جواز بھی لکھا ہے، اس کو ثابت بھی کیا ہے، اور اس پہ اجر و ثواب کے ملنے کی امت کو خوشخبریاں بھی سنائی ہیں۔ یہ لسٹ بڑی موجود ہے، لیکن وقت کی کمی کے باعث اگر آپ کہیں تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ علامہ صاحب، کیا میلاد پر خرچ کرنے سے فضول خرچی یہ کنسیڈر ہوگی، یا اس کی کیا تاریخ میں یا اس کی کیا ویلیو کیا ہے؟ 8ویں سپارے میں ایک آیت کریمہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادِہ، جس دن اپنی فصل یا اپنے باغ کو کاٹتے ہو اس دن اللہ کا حصہ ضرور ادا کر دیا کرو۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے انہو لا ولا تسرفوا، فضول خرچی نہ کیا کرو، انہو لا یحب المسرفین، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ بہت سارے مفسرین نے اس آیت طیبہ کی روشنی میں فضول خرچی کی مختلف تعریفات کی ہیں۔ فضول خرچی کب ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں فضول خرچی یہ ہے کہ بندہ ضرورت سے علاوہ خرچ کرے تو وہ فضول خرچی ہے، بندہ اللہ کا حصہ نہ ادا کرے، اس کو اپنے پاس رکھ لے، وہ بھی فضول خرچی ہے، بندہ جائز کاموں پہ خرچ نہ کرے تو وہ بھی فضول خرچی ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں، اپنے لیے سارا استعمال کر لے وہ بھی فضول خرچی ہے، جائز کاموں پہ استعمال نہ کرے وہ بھی فضول خرچی ہے، اللہ کا اس میں حق اور حصہ نہ ادا کرے تو وہ بھی فضول خرچی ہے۔ چوتھی بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس سے فضول خرچی نہیں ہوتی۔ اور یہ بہت سارے علماء کا، محدثین کا قول بھی ہمارے سامنے ہے کہ فرمایا من انفق درہما فی مولد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کان المصطفیٰ لہ شافیا و مشفعا، جو بندہ 1 درہم نبی پاک کی بارگاہ میں حضور کے میلاد کی وجہ سے خرچ کرتا ہے، سرکار قیامت والے دن اس کے شافی بھی ہوں گے، مشفع بھی ہوں گے۔ تو اس عقیدت سے، محبت سے، ادب سے حضور کے میلاد کے لیے خرچ کیا جائے تو اس کو فضول خرچی نہیں کہا جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ علامہ صاحب، ننگل بچر یونین کونسل تقریباً 8 گاؤں کا ایک مجموعی حصہ ہے۔ آپ
ان تمام 8 گاؤں اور بیشتر گاؤں مل کے ایک جلوس نکالتے ہیں، بے شک، ایسے ہی ہے؟ جی آپ کئی رستوں سے ہوتے ہوئے ایک جگہ جو آپ نے ایک مخصوص کی ہے وہاں پہنچتے ہیں. اس دوران راستے بھی بند ہوتے ہیں، لوگوں کو کئیوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، بہت سارے معاملات ہیں. کیا شرعی لحاظ سے اس طرح کی خوشیاں منانا، کیا یہ رسول پاک کی تعلیم ہے؟ رستے روکنا، لوگ تکلیف میں آئیں، کیا اس کا کوئی اور طریقہ شرعی لحاظ سے ثابت ہے، یا کہ یہ ہی ضروری ہے کہ آپ تمام صحابہ جو علماء ہیں، یا آپ کے تمام جتنے مذہبی اسکالرز ہیں، یا آپ کے بزرگان دین ہیں، ان سب نے کیا یہی رستہ نکالا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میلاد النبی کا جلوس نکالنا یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ ایک مستحب اور مستحسن عمل ہے، جائز ہے، نیک عمل ہے. لیکن اس کو سائڈ پہ رکھیں. کوئی فرض عبادت بھی ہو نا، نماز جیسی ہے، فرض عبادت بھی ہو، اگر فرض عبادت کے کرنے سے بھی کسی رشتہ دار کو، کسی ہمسائے کو، کسی مسلمان کو، امت کے کسی فرد کو تکلیف پہنچتی ہو تو وہ بھی اس طریقے سے ادا کرنا حرام ہو جاتا ہے، جائز نہیں رہتا. ٹھیک ہے. اب آئیے میلاد کی طرف. جی. میلاد جو ہے نا، یہ مستحب اور مستحسن عمل ہے. اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے اور نبی پاک کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، اور آنے والی جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کے دلوں میں حضور کی محبت جو ہے وہ موجزن ہوتی ہے. اس کا اظہار حد المقدور ایسے طریقوں سے کرنا چاہیے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. راستوں کو بند کرنا، گلیوں کو بند کر دینا اور کئی کئی گھنٹوں تک بلاک کر دینا، جس سے لوگ بلکہ مریض بھی وہ تنگی و تکلیف محسوس کریں، تو یہ بالکل بھی شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. اس کا سلوشن یہ نکالنا چاہیے. یہ دیہات میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا. دیہات میں راستے کشادہ ہوتے ہیں اور ایک ایک جگہ کو جانے کے لیے 4 راستے بھی موجود ہوتے ہیں، اور ہمارا جلوس جو ہے وہ کسی جگہ ٹھہرتا بھی نہیں ہے، وہ چلتا جاتا ہے. یہ راستہ بلاک ہونے والی صورت ہی نہیں بنتی، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی قافلہ گزر رہا ہے. ٹھیک. آپ جو شہروں میں اس طرح سے راستے بند کر دیے جاتے ہیں جہاں پہ مختلف جانوں کا ضیاع ہونے کا خوف بھی ہوتا ہے، آج کل حالات بم بلاسٹ اور اس طرح کے معاملات ہیں، تو ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ نے محفل کروانی ہے تو محفل کروانا یا میلاد کروانا آپ پر فرض واجب تو نہیں ہے نا، اس کے بغیر آپ کا گزارا ہو سکتا ہے. اگر آپ کا دل کرتا ہے کروانے کے لیے تو پھر اس کے لیے انتظامات بھی اپنے اوپر بوجھ ڈال کے کریں، لوگوں کے اوپر بوجھ ڈال کے نہ کریں. ہم نے دیکھا شہروں میں، ہم پڑھتے رہیں ادھر، تو بعض اوقات لوگ گلی بند کر کے اس کے ایک سرے پہ کناز لگا کے پورے دن کے لیے وہ گلی کو بند کر دیتے ہیں. یہ صرف میلاد کے لیے نہیں ہوتا، یہ مجلس کے لیے بھی ہوتا ہے، عزاداری کے لیے بھی اس طرح ہوتا ہے. ایک طرف سے اس کو بلاک کر دیتے ہیں اور دوسرے طرف سے اپنے مہمانوں کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں، وہ گلی بند ہوتی ہے. اگر ایسا کرنے سے دوسرے محلے والوں کو، گلی والوں کو یا امت مسلمہ کے کسی فرد کو تکلیف ہوتی ہے تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ایسے عمل سے گریز کرنا چاہیے. اس کا حل یہ ہونا چاہیے کہ وہ میلاد یا تو اپنے گھر کی چھت پہ کر لیں یا پھر اپنے پیسے لگا کے کسی ہوٹل میں، ریسٹورنٹ میں، کسی میرج ہال میں کر لیں اگر آپ افورڈ کرتے ہیں. اور جو جلوس نکالتے ہیں شہروں میں، بہت سارے جلوس نکلتے ہیں، اگر سڑکیں 2 ہیں تو آپ ایک سڑک کو استعمال کر لیں، ایک جانے والوں کے لیے چھوڑ دیں. اگر سڑک ایک ہے تو آپ آدھی استعمال کر لیں اور آدھی جانے والوں کو چھوڑ دیں. علامہ صاحب، گانوں کی طرز میں نعتیں اور قصیدے اس طرح سے پڑھنا کیا یہ جائز ہے؟ شرعی لحاظ سے اس کی کیا اہمیت ہے؟ نعت ایک عبادت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، اور نعت پڑھنے کا مقصود اور مقصد یہ ہے کہ سننے والوں کے دل میں محبت مصطفیٰ پیدا ہو، عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہو، اور حضور کی حمد و ثنا کر کے بڑائی کو بیان کیا جائے. کسی ایسی صورت میں نعت پڑھی جائے جس میں سننے والے کو لگے کہ یہ گانے کی طرز ہے. بعض اوقات نعت ایسی پڑھی جاتی ہے کہ سننے والے اس گانے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ کون سا گانا چل رہا ہے. تو ایسی صورت میں نعت پڑھنا بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو بڑی سختی سے منع فرمایا. کوئی بھی نعت ہو، تلاوت ہو، قصیدہ بردہ شریف ہو یا کوئی بھی چیز ہو، وہ موسیقی کے طور پہ پڑھنا یا گانے کے طور پہ پڑھنا یا گانے کی طرز ترنم میں پڑھنا وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. ہمارے نعت خوانوں کو اور بعض جو اس طرح کے کام کرتے ہیں انہیں اس چیز سے منع ہونا چاہیے. علامہ صاحب، اللہ رب کائنات قرآن پاک میں فرماتا ہے کل بفضل اللہ، ایک صورت ہے، آپ
پڑھ دیں، میں چونکہ طالب علم ہوں قرآن کا تو میرے سے غلطی نہ ہو جائے. آپ ایک تو یہ بتائیے یہ قرآن کے کس پارے میں ہے اور اس کی تعریف کیا ہے؟ 11واں سپارہ ہے، سورہ یونس ہے، آیت نمبر 58 ہے. اللہ پاک فرماتا ہے قل، اے محبوب فرما دیجیے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل پر، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت پر، فبذالک فلیفرحوا، پس چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں، ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوشی منانے میں جو پیسہ خرچ ہوگا یہ تمہارے جمع کیے ہوئے سے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک. اچھا کیسے بڑی مختلف رائے رکھتے ہیں قرآن کا جب ہم نماز پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات وطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ نماز کا ایک اہم حصہ ہے. جی. رائے کے مطابق یہ ہے کہ یہ تب اللہ رب کائنات سے ملاقات جب رسول پاک کی ہوئی، جب آپ عرش پہ تشریف لے گئے، کیا یہ تب ملاقات کی گفتگو ہے یا یہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد پھر التحیاتوں کے بارے میں جب شہادت کی گواہی دی جاتی ہے وہ کس طرح سے ہے؟ یہ ایک مناسب کوئی جب بہت ساری حدیثوں میں موجود ہے یہ بات، خاص طور پہ ان حدیثوں میں جہاں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے جب واپس آئے تو حضور نے جب احوال بیان کیے اپنی امت کے سامنے، وہ بہت ساری حدیثیں ہیں، الفاظ مختلف ہیں، مفہوم یہی ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بارگاہ الہی میں پہنچے تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ محبوب میرے پاس کیا لے کے آئے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام بدنی عبادتیں، ظاہری عبادتیں، قولی عبادتیں، جانی عبادتیں، یہ ساری کی ساری مالکت تیرے لیے ہیں. تو اللہ پاک نے اس پہ خوش ہو کے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے محبوب، اے نبی، آپ پر سلامتی ہو. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، نہ صرف ہم پر سلامتی ہو بلکہ جو اللہ کے نیک محبوب بندے ہیں، صالحین ہیں، ان پر بھی سلام ہو. وہاں پاس فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب حکم یہ ہے کہ جب ہم التحیات پہ بیٹھتے ہیں تو یہ جب کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک ہے نفی، دوسرا ہے اثبات. وہ جس کا ذکر آتا ہے کہ نفی اثبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو، ہم سمجھتے ہیں نفی اثبات کسی ٹوٹی کا نام ہے، اس کا پانی ملا. نفی یہ چیز ہے کہ بندہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ جب کہتا ہے نا تو پھر اس بات کرتا ہے. نفی کہتے ہیں منفی کرنے کو، کسی چیز کے کٹ کرنے کو، کسی کی چیز کو انکار کرنے کو، اور اس بات کہتے ہیں کسی چیز کے اظہار اور ثابت کرنے کو، ثبوت کو کہتے ہیں. جب بندہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ، یہ نفی ہے، الا اللہ یہ اس بات ہے. تو حکم یہ ہے جب نفی کی جائے تو اس وقت اللہ کی شہادت کی گواہی انگلی سے دی جائے. اس وقت بندہ ایسے ہوتا ہے اشہد ان لا الہ، جب کہے گا نا الا اللہ تب یہ ساتھ انگلی رکھ دینی ہے، یہ سنت طریقہ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو نفی اور اس بات کہا جاتا ہے. اچھا یہ جو شہادت دینے کا انداز ہے بہت مختلف رائے ہے کہ کچھ لوگ اپنی اس انگلی کو اس طرح سے ہلا رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس طرح شہادت قبول ہوگی، کچھ اس طرح سے اس انگلی کے اکڑاؤ کے ساتھ، کچھ اس طرح خم کر کے. صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ وہ نفی پہ انگلی اٹھائی جائے گی، اشہد اللہ کہتے ہوئے انگلی اٹھائی جائے گی، الا اللہ کہتے ہوئے اس کو رکھ دیا جائے گا، خم ہوگی، آپ خم ہو جائے گا، اور بعد میں یہ ہاتھ ساکن ہوگا، یہ حرکت نہیں کرے گا بعد. بالکل ٹھیک. ناظرین، عید میلاد النبی کے حوالے سے آج کی ہماری پوڈ کاسٹ تھی. ہم نے مختلف رائے، مختلف فرقوں کی رائے تھی جس پہ ہم نے کوشش کی قرآن، حدیث اور رسول پاک کی سنت کے مطابق اس کو ثابت کیا جائے کہ یہ مختلف انداز سے کس طرح منانا جائز ہے. اور علامہ صاحب نے اپنی تعلیم و تربیت کے مطابق اپنے انداز سے آپ کو فرما دیا. آگے فیصلہ آپ کا ہے. الیاس احمد رانا کو اجازت دیجیے، پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.